سیدی و مرشدی غوث زمان طبیب روحاں شیخ العلماء حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں اور ان کو دین کی تعلیم پڑھائیں، اور باقاعدہ بالخصوص آپ علماء کرام اور مشائخ سے یہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ آپ کے بعد آپ کی سیٹ سنبھالیں، تاکہ آپ کے بعد وہ دین کا کام کریں، تاکہ آپ کے بعد وہ آستانہ اور مسجد کو ویران ہونے سے بچائیں۔ ہزاروں بڑے بڑے آستانے خانقاہیں ویران ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو تربیت دین کی نہ دی تو بعد میں خانقاہیں اور مدارس ویران ہو گئے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، تو اس لیے سرکار مبارک اس بات پر بڑی توجہ دیتی ہیں کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، بہترین تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، تعلیم دیں۔ جب علم ہوگا تو انشاءاللہ جہاں عالم ہوتا ہے وہاں ویرانی نہیں آتی۔ اور جتنا ہو سکے، سید امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کیا، فرماتے ہیں میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو، انہیں دنیا اور اس کی آرائش سے جہاں تک ممکن ہو متنفر کرو، بچوں کو متنفر کرو، ان کے ہاتھوں میں پیسے نہ دو۔ یہ سب سے بڑی نصیحت ہے اگر کوئی سمجھے کہ بچوں کے ہاتھوں میں پیسے نہ دو، کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں، یہ ان کو نہ کرنے دیں تاکہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کریں، ایسا نہ کرنے دیں، اس طرح ان کی خواہشات بڑھ جائیں گی۔ اور جب بچے کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی زندگی ہوتی ہے ایسی جس میں اس نے سیکھنا ہے، تو جب اس کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے اور وہ اپنے ذہن کے مطابق خرچ کرے گا تو اس کی خواہشیں بڑھیں گی، اس کی اپنی خواہشیں اس کے اندر پروان چڑھیں گی۔ ایک وقت آئے گا وہ پیر کا بیٹا ہے لیکن ہاتھ نہیں آئے گا، وہ دین کی بات تسلیم نہیں کرے گا، وہ علم حاصل نہیں کرے گا، حالانکہ بہت بڑے شیخ کا بیٹا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو عمر اس کی تربیت کی تھی وہ ہم نے پیار میں گزار دی، جو عمر تربیت کی تھی وہ مریدوں نے اس کو نازوں میں پال پال کے گزار دی، اس سے اس کی خواہشات بہت زیادہ ہو گئیں اور جس کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف چلا گیا، دین کی محبت اس کے اندر نہ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنے نفس کی خواہشات زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ وَالَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 5 ہے، نہ سمجھ اولاد کو اپنے مال نہ دو۔ واضح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ کہ اپنی نہ سمجھ اولاد کو پیسے اپنا مال نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا، انہیں مال نہ دو۔ نہ سمجھ اولاد ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تربیت فرما رہا ہے کہ نہ سمجھ اولاد کو مال اس وقت تک نہ دے۔ بس امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت بیان کر کے فرماتی ہیں بس ادب یہ ہے کہ اولاد پر خرچ کرنے کا معاملہ والد اپنے ہاتھ میں رکھے عمر کی پختگی تک، جب عمر پختہ ہو جائے پھر ٹھیک ہے، بس وہ اس طرح دنیا کی حلاوت پر جوان ہوگا حتیٰ کہ اس سے ایک پیسہ بھی اپنے والد پر خرچ کرنے سے وہ بخل ہو جائے گا، بخیل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بچپن میں ہی اس کو پیسہ دینا شروع کر دیا، اس کی خواہشات اس طرح کی ہو جائیں گی اور وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا مگن ہو جائے گا کہ باپ اس کا معذور ہوگا، یہ جوان ہوگا، کماتا ہوگا، لیکن باپ پر خرچ کرتے ہوئے بخل کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے بچپن میں اس کی خواہشات کو پورا کرنا اس کو سکھایا ہے، اس کو دوسرے کا خیال رکھنا نہیں سکھایا، اس کو گھر کا خیال رکھنا نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات مشہور ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کے والدین اس سے کام کرواتے تھے، والدین کے کردار سے وہ تنگ تھا۔ کیا تھی کردار؟ کیا تھا کردار؟ یہ تھا کہ اس نے اگر اپنا قمیض اتارا ہے گھر میں آ کر
تو جس جہاں دل کیا بچے کی عادت ہوتی ہے وہاں رکھ دیا. تو والدہ یہ نہیں کرتی تھی کہ خود اٹھا کے رکھے, بچے کو کہتی تھی بیٹا یہ جگہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھو. بچہ آتا ہے اسکول سے, شوز اتارا, 1 پاؤں وہاں گیا, 1 پاؤں, بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے کہنا بیٹا یہ کیا کیا آپ نے, جوتا وہاں اٹھاؤ, وہاں سے وہاں رکھو. بیٹا جا رہا ہے, وہ کاغذ پڑا, بیٹا نظر نہیں آتا کاغذ, اس کو اٹھاؤ اور وہ ڈسٹ بین کے اندر پھینکو. اس معاملے سے وہ تنگ تھا, پڑھ گیا, سندیں بڑی بڑی اس نے لے لی, نوکری کے لیے اپلائی کیا, اور نیت یہ تھی کہ پکا پکا گھر چھوڑ جانا, میں والدین کے پاس اب نہیں رہ سکتا, کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. بار بار جھاڑتے رہتے ہیں, بیٹا وہ لائٹ کیوں نہیں بند کی, چلو واپس جاؤ, لائٹ بند کر کے آؤ, فضول چل رہی ہے. مجھ سے یہ باتیں نہیں سنی جائے, اس لیے وہ تنگ تھا. اب وہ اس نے سندیں لی, ایک جگہ پہ اپلائی کیا, وہاں گیا, دوسری منزل پہ سب کا انٹرویو ہو رہا تھا, نیچے سارے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپلائی کرنا تھا. ایک ایک کو بلایا جاتا تھا, ایک ایک کو بلاتے تھے اور واپس آتے تھا. وہ پوچھتے تھے ہاں جی آپ سے کیا سوال ہوا, کہتے ہیں کچھ نہیں سوال ہوا, بس جی کہا ہے نام لکھوائے اور واپس بھیج دیں, سوال ہی نہیں ہوا. یہ بڑا پریشان, یہ بیٹھا تھا. اب اس نے دیکھا تو نیچے کاغذ پڑا ہوا تھا, جیسے کوڑا نیچے پڑا ہوا تھا, کاغذ پڑا ہوا تھا, شاپر پڑا ہوا تھا. اب بات ذہن میں باپ کی آئی, بیٹا شاپر اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈالو. وہ باپ کی وہ ذہن میں یہ باتیں وہ گھومی, اس نے وہ شاپر اٹھایا اور ڈسٹ بین میں ڈال دی. عادت بنی ہوئی تھی. اسی طرح جب اس کی باری آئی, سیڑھیوں پہ جا رہا تھا تو سیڑھیوں پہ ایک لائٹ جل رہی تھی جو فضول تھی, یہ اٹھا اور اس نے لائٹ بند کر دی. اسی طرح پیچھے دیکھا ایک پنکھا چل رہا تھا, وہ فضول پنکھا چل رہا تھا, وہ اٹھا اور اس نے جا کر بٹن دبایا اور پنکھا بند کر دیا جو فضول چل رہا. وجہ کیا ہے, ماں باپ کی بات ہے, بیٹا پنکھا بند کر, فضول چل رہا ہے, نظر نہیں آتا. تو بچپن سے یہ چیز حالانکہ اس سے تنگ تھا ماں باپ کی باتوں سے, لیکن بچپن سے اس کی عادت میں یہ شامل تھا. اب جیسے ہی جانے لگا سیڑھیوں پہ گیا, پھر اسی طرح ہوا, اور اس نے راستے میں وہ کاغذ ملا, اس نے اٹھایا ڈسٹ بین میں ڈال دیا. اور انہوں نے جیسے ہی بیٹھا کرسی پہ بیٹھا جہاں اس کی وہ انٹرویو ہونا تھا, تو انہوں نے انٹرویو کرنے والے نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا بیٹا بہت خوش قسمت ماں باپ کی اولاد ہو. وہ بڑا حیران ہو, اس کو سمجھ نہیں آئی. کہا آپ کا نام کیا ہے, کہا یہ ہے. بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے, آپ جائیں, آپ سلیکٹ ہیں. کہا وجہ, کہتی ہیں کہ ہمیں ایک ذمہ دار آدمی چاہیے تھا, جو ذمہ دار ہو, ہم نے اس کو رکھنا تھا, سندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے خود سے فضول پنکھے بھی چلائے ہیں, فضول لائٹیں بھی چلائی ہیں, نیچے شاپر ہم نے خود سے پھینکے ہیں, تاکہ ہم دیکھیں اتنے لوگ ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ذمہ دار بھی ہے جس کی عادت میں ذمہ داری شامل ہو. بیٹا تم نے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کیمرہ لگایا ہوا, یہ دیکھو سارا ہم نیچے دیکھ رہے ہیں, تم اٹھے جا کر پنکھا بند کیا فضول, تم اٹھے جا کر لائٹ بند. اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گیا, اور وہ اس نے وہاں سے کاغذ لیے, اپنے سندیں لی اور ماں باپ کے پاس گیا. جاتے ہی سب سے پہلے اس نے سندیں دیوار پہ ماری, کہا مجھے سندیں کام نہیں آئی, مجھے تمہاری تربیت کام آئی ہے. میں تنگ تھا, میں معافی مانگتا ہوں. پاؤں چومے ماں باپ کے, ہاتھ چومے ماں باپ کے, ان کا شکر ادا کیا کہ تم لوگوں نے مجھے تربیت سکھائی ہے, مجھے تربیت دی ہے. آج سندیں کسی کی کام نہیں آئی, آپ کی تربیت مجھے کام آئی اور میں وہاں سلیکٹ ہوں. تو یہ تربیت جو چیز ہے, تعلیم کا اصل مقصد ہی تربیت ہے. تو اولاد کی تربیت, سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو 7 سال تک ماں کا کام ہے اس کو سینے سے چمٹا کے رکھے, اپنے پاس رکھے, ادھر ادھر نہ بھیجے, اپنے پاس رکھے اور اس کے پاس اللہ کا ذکر کرے. جب وہ بولنا شروع کرے گا اس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. 7 سال سے 12 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھے, غلام بنا کے رکھے. کیا مطلب ہے غلام بنا کے رکھے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کتابیں دی, بیگ میں ڈالی, بچہ پڑھنے چلا گیا, واپس آیا, بچے کو سمجھا دو بیٹا یہ کتابیں ایسے 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 رکھنی ہیں, اس میں یہ کاپیاں رکھنی ہیں.
بس ایک دفعہ سمجھا دیا، کل بچہ آئے گا کتابیں باہر نکالے گا اور جانے لگے گا تو کہو بیٹا کتابیں بیگ میں ڈالو، بیٹا کتابیں خود بیگ میں ڈالو، ڈال کر نہ دیں۔ آج ہماری ماں کیا ہے، 12 سال تک بچے کو خود بیگ تیار کر کے دیتی ہے، خود شوز پہناتی ہے، 12 سال تک اس کا ذہن نہیں چلتا، اس کے اندر صلاحیتیں اجاگر نہیں ہوتی۔ اور پہلے ہم سنتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 6 سال کی عمر کے اندر آپ نے میلاد کے موضوع پر ایک لمبا بیان کیا تھا، 3 گھنٹے کا بیان کیا تھا میلاد کے موضوع پر۔ عمر 6 سال ہے، وجہ کیا؟ 12 سال میں سیدی اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ دے دیا تھا، 12 سال کی عمر میں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین نے ان کی تربیت کی تھی بچپن میں۔ امام محمد علیہ الرحمہ امام اعظم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے، عرض کی، بچے تھے چھوٹے، حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور میں نے دین کی تعلیم پڑھنی ہے۔ تو آپ نے، امام اعظم نے جب دیکھا نا چھوٹا بچہ ہے، فرمایا اس کو میں کہتا ہوں پہلے حفظ کر کے آ، پھر تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے امام محمد پھر آ گئے، کہا حضور میں نے پڑھنا ہے۔ فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حافظ بنو، عرض کرتے حضور میں حافظ بن کے آ گیا، 1 ہفتے کے اندر حافظ بن کے آ گیا۔ کیسے ذہن چلا، کیسے صلاحیتیں آ گئی؟ اس لیے کہ والدین نے ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ آج کی ماں جو ہے وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لانے دیتی، تو وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت خراب ہو جاتی ہے، ان کے صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کون خراب کرتا ہے؟ ہم خود خراب کرتے ہیں۔ اس لیے 7 سال سے 12 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھیں، اس کو خود کام کرنے دیں، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، جو کھانا دیں اس کو پھر وہ خود کھائے، کتابیں خود اٹھائے، وردی خود اٹھائے۔ جتنے معاملات ممکن ہو والدین کا کام ہے وہ اولاد سے، جتنے ممکن ہو وہ اولاد سے کروائے۔ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اب اس کو دوست بنا کے رکھیں، اب اس کو دوست بنا کے رکھیں۔ اب جتنی آپ عزت کریں گے وہ اتنا آپ پہ قربان ہوگا، لیکن ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ 12 سال تک ہم اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اس سے اس کی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب 12 سال میں اس کی سمجھ ہونے لگتی ہے نا، وہ اب ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا تو اتنا بڑا ہو گیا ابھی بھی تو یہ کام خود کرو، تو اب وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، امی کو، مما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو میرا خیال ہی نہیں کرتے۔ اب جتنا ہم اس پہ سختی کرتے ہیں اتنا اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی تربیت ہم نے خراب کی ہے۔ اس لیے جو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اولاد کی بہترین تربیت کریں، تو اس کی طرف سرکار مبارک زیادہ تر توجہ دیتی ہیں۔ بچوں کو دین کی تعلیم پڑھائیں اور انہیں، پھر بچے دانا بنیں گے وقت پر۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس لیے ابتدا سے ہی بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قولا معروفا، نفس کے لیے قول معروف کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا رزق اور اس کی نعمتیں کھائی ہیں، فلہذا تجھے اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ارشادات کو بجا لا اور اس کے منع کردہ چیزوں سے باز رہ، اور کھائے ہوئے طعام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہضم کر، کہ اللہ کی عبادت میں گزار۔ تو نے جو اللہ کا رزق کھایا ہے اس کو اللہ کی عبادت، اس سے جو طاقت ملی ہے اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرے۔ آمین۔